ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے شدت کی بھوک لگی، میں گھر سے نکلا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جا کر کے عرض کروں کہ آقا کھانے کے لیے بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ تو میں جیسے ہی باہر آیا تو حضور اپنے حجرے سے نکل رہے تھے۔ توجہ سے سنیں، حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں پیٹ دکھا کر کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الجوع، بھوک بھوک۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا اور اپنا جبہ اٹھا کر دکھایا، دو بڑے پتھر حضور کے پیٹ پہ بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ بھوک کو برداشت کر رہے ہیں۔ پتھر باندھنا ایک علامت تھی کہ بھوک کو کنٹرول کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے جاتے تھے۔ پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ چلو ساتھ چلتے ہیں۔ باہر نکلے تو جیسے ہی باہر نکلے حضرت ابو بکر صدیق باہر گھر سے آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، پوچھا ابو بکر اس وقت دوپہر کے وقت کس چیز نے تمہیں باہر نکالا؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا، میں کچھ کھانے کی تلاش میں باہر نکلا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں بھی ساتھ لے لیے۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ حضرت عمر بھی نظر آئے۔ حضور نے ان سے پوچھا عمر اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا۔ سب کا ایک ہی مسئلہ ہے۔ حضرت عمر بھی آئے۔ اب سنیے، تینوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر ایک صحابی کے گھر گئے۔ وہ صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے اتنے زیادہ خوش تھے، گھر میں جو تھا سب پیش کر دیا۔ یہاں تک تو بات ہے آگے کا واقعہ، لیکن ان تینوں صحابہ سے پوچھو، میں علاج بھی آپ کو بتا رہا ہوں، کہ آپ دوپہر میں بھوکے تھے، مدینے میں کہاں جا کر کے کیا لانا چاہتے تھے؟ ابو ہریرہ آپ کیا لانا چاہتے؟ پیسے آپ کے پاس بھی نہیں خریدنے کی۔ ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا کھانے کے لیے نکلے تھے گھر سے باہر؟ تینوں کا ایک ہی جواب ہے، ہم کچھ خریدنے کے لیے یا کچھ کھانے کے لیے نہیں نکلے، جب بھوک ہمیں شدت سے پریشان کرتی تو ہم چہرے رسول کو دیکھنے جاتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے جمال جہاں آرا کو دیکھتے صحابہ کا عقیدہ تھا کہ جیسی بھی بھوک ہو ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے بھوک کا علاج، یہ عاشقوں کی بات ہے۔ کاش ہماری آنکھوں میں وہ جمال مصطفیٰ بس جائے۔ جب دنیا ہمیں اس طرح بھوک سے پریشان کرے تو وہ تصویر یار سامنے آ جائے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس جمال میں مہ ہو کر کے ہم ساری بھوک بھول جائیں۔ اور ہوا ہے تاریخ میں ایسے۔ عزیزان گرامی، یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے کہہ رہا ہوں، وہ صدیق اکبر، وہ فاروق اعظم جن کے ناموں میں اتنی تاثیر ہے آج کہ آج بھی بڑے بڑی حکومتیں کانپتی ہیں ان کے دور حکومت کو سن کر کے۔ قیصر و کسریٰ لرزہ براندام تھے عمر ابن خطاب کے نام سے، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بھوک نے مجھے گھر سے باہر نکالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے قریبی صحابہ ہیں، وہ بھوکے رہ کر کے ریہرسل کر رہے تھے کہ بھوک پر کنٹرول حاصل کرو۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور کچھ مالدار لوگوں کو جیسی مال کی چربی آتی ہے ان کو لگتا ہے روزہ رکھنا تو غریبوں کا کام ہے، ہم کو اللہ نے کس چیز کی کمی کی۔ کچھ مالدار یہ سوچتے ہیں کہ مال جس کے پاس کم ہے وہ روزے رکھے، ہمارے پاس تھوڑی نا کچھ کمی ہے، دولت کی ٹھاٹ بھاٹ سب کچھ ہے۔ اگر تم دولت کو کمپیر کرنا چاہو تو عثمان غنی کے قدم تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن انہوں نے بھی بھوکا۔ یہ رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو صحابہ کی، عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، عام دنوں کی بات۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا، میاں ان کے مال سے تمہارا کیا کمپیریزن۔ ایک جنگ میں، جنگ تبوک کے موقع پر انہوں نے جو صدقہ دیا تھا، خیرات کیا تھا، جانتے ہو آج کے زمانے میں اس خیرات کی ویلیوشن کر لی جائے نا 116 کروڑ روپے بنتے ہیں آج کے۔ وہ حضرت عثمان غنی نے ایک ہی جنگ میں دان کر دیے تھے۔
وہ خیرات کرتے تھے تو 116 کروڑ آج کی قیمت بنتی ہے کوئی خیرات کرنے والا؟ اور ظاہر سی بات ہے پورا مال نہیں، اپنے مال کا تھوڑا سا حصہ انہوں نے خیرات کیا تھا، تو مال کتنا تھا ان کے پاس اس زمانے میں؟ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آج بھی مدینے میں موجود ہے، آج بھی ہے۔ ان کے نام کی ہوٹلز ہیں، ان کے ہی کھاتے میں جاتی ہیں۔ مدینہ طیبہ کی میونسپلٹی کا خرچہ حضرت عثمان غنی کے مال سے پورا کیا جاتا ہے آج۔ ان کا مال ختم نہیں ہوا، آج بھی موجود ہے وقف عثمان۔ میں یہ کہہ رہا ہوں اتنے بڑے مالدار، اتنا کچھ ان کے پاس تھا، لیکن زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے بھی بھوک کو اختیار کیا ہے، بھوک کو اختیار کیا۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ ایک صحابی حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شادی کے لیے مال کچھ خریدنے کی مجھے ضرورت ہے، سامان خریدنے کی، کچھ مال چاہیے۔ حضور نے کہا کہ جاؤ عثمان کے پاس اپنے شادی کے اخراجات کے پیسے لے لو، کہنا کہ میں نے بھیجا ہے۔ وہ صحابی آئے حضرت عثمان غنی کے گھر پر، تو ابھی وہ دروازے پر پہنچے تھے، حضرت عثمان کی گرجدار آواز آ رہی تھی اندر سے۔ یہ صحابی ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، سنا کہ ڈانٹ رہے ہیں وہ کسی کو، وہ اپنے خادم کو ڈانٹ رہے تھے، اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے حضرت عثمان غنی۔ یہ کان لگا کر باہر سے سنتے ہیں کہ کس بات پر ڈانٹ رہے ہیں، تو دیکھا کہ خادم کو، غلام کو اس بات پر ڈانٹ رہے ہیں کہ چراغ میں اس نے بتی تھوڑی زیادہ کر دی تھی، تیل زیادہ جل رہا تھا، بتی کو تھوڑا سا لمبا کر دیا تھا تو تیل زیادہ جل رہا تھا۔ عثمان غنی اس بات پر خادم کو خوب ڈانٹ رہے ہیں۔ تو یہ صحابی باہر سے سنتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ جو اپنے گھر میں چراغ کے تیل جلنے پر غصہ کرتا ہو، میری شادی کا خرچہ کہاں سے دے گا؟ واپس چلے گئے۔ دوسرے دن آئے، وہی وقت تھا، آج پھر گرجدار آواز آ رہی تھی اندر سے۔ انہوں نے سنا آج پھر کسی کو ڈانٹ رہے ہیں، آج پھر خادم کو ڈانٹ رہے تھے۔ کس بات پر؟ اس بات پر کہ دال میں نمک زیادہ کیا ہوا ہے، زیادہ نہیں، ٹیسٹی بنایا ہوا ہے۔ نمک کے بغیر تو ٹیسٹ آتا نہیں، تو ٹیسٹ اچھا کر دیا۔ تو حضرت عثمان غنی اس پر اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ نمک اتنا استعمال کر لیا کہ دال لذت والی ہو گئی ہے، زیادہ کھائی جا سکتی ہے۔ تو یہ صحابی جو باہر کھڑے تھے انہوں نے کہا یہ تو دال پر اور چراغ پر غصہ کرتے ہیں، یہ میرے شادی کا خرچہ کہاں سے دیں گے؟ وہ واپس پلٹ رہے تھے، حضرت عثمان غنی نے ان کو دیکھ لیا، کہا کہ کل بھی تم آئے تھے، آج بھی تم آئے، کیا بات ہے، کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا بات در حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس مجھے بھیجا، میرے شادی کے اخراجات آپ سے میں حاصل کروں، لیکن آپ 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں غصے میں ہیں، خادم کو خوب ڈانٹے جا رہے ہیں، کبھی چراغ پر کبھی دال پر۔ میں نے یہ سوچا کہ کہاں میری شادی ہو سکتی ہے ان کے مال سے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا قسم خدا کی، تو کیا اللہ کے نبی کا حکم ہو تو 70 شادیاں میں تنہا کر دوں، لوگوں کے مدد کے لیے میرا مال کھلا ہوا ہے، لیکن جو تم نے دیکھا میرے گھر میں وہ میرے اپنے ضرورت کے لیے چیزیں تھی۔ خادم نے چراغ کو، بتی کو زیادہ کیا، تیل زیادہ جلتا گیا، نمک اتنا ڈال دیا کہ دال زیادہ کھائی جا رہی۔ اس بات پر میں نے غصہ اس لیے کیا کہ کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اگر حساب لے لے، کیا عثمان تجھے اتنی ہی روشنی کی ضرورت تھی، تو نے اتنا زیادہ کیوں جلایا؟ اگر رب تبارک و تعالی حساب لے لے کہ تو نے دال جتنے پر تیرا گزر ہو سکتا تھا اس سے زیادہ کھایا کیوں، اس لذت بڑھ گئی تیری، تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے تربیت کے لیے میں اپنے خادم کو ڈانٹ رہا تھا، یہ نہیں کہ دوسرے کو دینے کے لیے کبھی ڈانٹا ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی تھے جنہوں نے مالداری کے اوج پر پہنچ کر کے بھی کنٹرولنگ دکھایا دنیا کو۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں بہت مال آ جائے تو ہمارا نہیں ہے کام روزہ رکھنا، تراویح پڑھنا، یہ غریبوں کا کام ہے۔ اور اگر تمہارے دماغ میں ایسا ہے تو ٹھیک ہی ہے کہ اللہ غریبوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غریبوں کے گھر رمضان بھیجا ہے، وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور اسلام غریبوں سے شروع ہوا ہے اور غریبوں میں ختم بھی ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، بھوک کے متعلق ایک بات اور عرض کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دعوت ہوئی حضرت ابو ایوب کے گھر۔
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی پہنچے، انہوں نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا اور آپ کی دعوت کر دی۔ صحابہ جو ساتھ میں تھے، 2 صحابہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کھانے کی خوشبو اتنی تھی کہ جلدی سے جلدی لپکنے کا دل کر رہا تھا، ہاتھ لگا دوں۔ ظاہر سی بات ہے جو بندہ 3 دن سے بھوکا ہے وہ کھانے کے دسترخوان پر ہاتھ رکھنا ہی چاہ رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا گھر والوں سے کہ ایک کٹوری اور ہو تو دے دو۔ سالن دسترخوان پر رکھا ہے، ایک خالی کٹوری منگوائی اور اس میں سالن آدھا کیا، اور اس کے بعد جو بات کہتے ہیں میرے آقا، اللہ اکبر۔ ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ دیا اور کہا جاؤ فاطمہ کے گھر دے کر کے آؤ، پچھلے 8 دن سے ان کے ہاں فاقہ چل رہا ہے، 8 دن ہو گئے ہیں ان کے ہاں فاقہ چل رہا ہے، ان کے بچے اور ان کا۔ یہ کس گھرانے کی بات کر رہا ہوں؟ کیا وہ گھرانہ محتاج تھا؟ وہ گھرانہ کوئی محتاج گھرانہ ہے؟ پوری دنیا جن کے نام کا صدقہ کھا رہی ہے آج، اور اگر وہ چاہ لیں اللہ کی بارگاہ میں خواہش بھی کریں روزانہ جنت سے جبرائیل ان کے لیے کھانا لے آئیں، لیکن وہ گھرانہ ایسا تھا، بھوک پر کنٹرول کرنا سکھایا گیا، بھوک پر کنٹرول کرنا سکھایا گیا۔ یہی تو بات ہے کہ حسنین کریمین کی شجاعت کو پوری دنیا مانتی ہے کہ امام حسین کو کربلا میں 3 دن بھوکا اور پیاسا رکھ کر جھکانے کی کوشش کی گئی تھی، ان کے بچوں کو، ان کے خاندان کو پانی بند کیا گیا، کھانا بند کیا گیا، کیا جھکا امام حسین کا سر؟ پوری دنیا نے دیکھا، یزید کے سامنے جھکنا تو دور کی بات ہے، ہاتھ بھی آگے بڑھانے کو تیار نہیں ہوئے۔ وجہ کیا تھی؟ تم آج بھوک سے حسین کو آزما رہے ہو، ان کی ماں تو بچپن میں بھوک کی تربیت دے چکی تھی، بچپن میں ان کو بھوک کی تربیت دی گئی ہے، بھوکا رہنے کی عادت دی گئی ہے۔